اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا درس نمبر 7 ہے اور تجوید القرآن میں ہم جیسا کہ پڑھ چکے ہیں تنوین کے بارے میں، حرکات کے بارے میں، اور اسی طرح مخارج کے لحاظ سے دانتوں کا نقشہ جو ہے ہم نے کل وہ ویڈیو بھی اس میں جان چکے ہیں کہ دانتوں کے نام عربک میں کس طرح سے یاد کیے جاتے ہیں۔ وہ بہت ہی آسان طریقے سے میں نے آپ کو بتایا تھا، سمجھایا تھا۔ آج جو ہے ہم لسان کی گفتگو میں وارد ہوں گے، اور اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ تجوید کا مطلب کیا ہے۔ تجوید کا مطلب ہوتا ہے کہ خوبصورت بنانا، یعنی قرآن کو خوبصورتی سے پڑھنے کا نام تجوید ہے۔ اور اگر ہم اسے علمی اصطلاح میں دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے حرف کو، یا یوں کہہ لیں کہ حروف عربیہ کو، اس کا صحیح تلفظ دینا، اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنا تجوید قرآن کہلاتا ہے۔ یا دوسرے الفاظ میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو یوں اس طرح سے بھی بیان کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید کے الفاظ کو ان کے اپنے اپنے مخرج سے، کہ جہاں سے وہ نکلتے ہیں، صحیح طریقے سے ادا کرنا تجوید کہلاتا ہے۔ اور اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ تجوید قرآن کو جو قاری ہے، جو پڑھنے والا ہے، وہ اسی انداز سے پڑھے کہ جس طریقے سے نبی اعظم نے پڑھا۔ ظاہر ہے کہ ہر زبان کا ایک اپنا لہجہ ہوتا ہے، اردو کا اپنا لہجہ، فارسی کا اپنا لہجہ، انگلش کا اپنا لہجہ، اور اسی طریقے سے قرآن مجید چونکہ عربی زبان ہے اور اس کا اپنا لہجہ ہے، تو لہٰذا اسی انداز سے پڑھنا کہ جس انداز سے نبی اعظم نے پڑھ کے سکھایا اور دکھایا۔ تو پھر تجوید قرآن کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جہاں کہیں پر نماز کا وقت ہو جائے، اس وقت مختلف مولانا حضرات وہاں پر موجود ہوں، تو اس وقت کس کو مقدم کیا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس کی تجوید اچھی ہوگی، جو اچھا قاری ہوگا اور جو اچھا ایک متدین ہے، تو جس کی قرأت اچھی ہے اس کو ہی مقدم کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا تجوید قرآن کی اسی اہمیت کے پیش نظر ہم پر، ہر ایک پر ضروری ہے کہ اپنی تجوید کو اچھا بنائے۔ اور جیسا کہ ہم تجوید قرآن میں جان چکے ہیں، پچھلی تمام حرکات، تنوین، سکون کے بارے میں، دانتوں کے نام عربک میں، آج لسان کی گفتگو میں ہم نے وارد ہونا ہے۔ لسان کی گفتگو میں وارد ہونے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حلق کے بارے میں انشاءاللہ اگلے نیکسٹ درس میں جو ہے حلق کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گی، لیکن یہاں پہ اتنا مختصراً بتا دوں کہ حلق کے 3 حصے ہیں: ادنیٰ حلق، وسط حلق، اقصیٰ حلق۔ اسی طرح سے جس طرح حلق کے 3 حصے ہیں، 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا، اسی طرح سے زبان کے بھی 4 حصے ہیں، زبان کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا۔ اس کا سب سے پہلا کون سا حصہ ہے زبان کا، وہ میں آپ کو بتاؤں گی، نوک لسان۔ نوک لسان۔ اب یہاں پہ نوک لسان جو ہے کیا ہے کہ زبان کا وہ حصہ جو ثنایا علیٰ کو، جو ہم نے کل دانتوں کے بارے میں پڑھا تھا، جو سامنے والے جو 2 دانت ہوتے ہیں ان کو ثنایا علیٰ بولتے ہیں۔ ثنایا علیٰ کو جب لگتا ہے، زبان کا وہ حصہ جو ثنایا علیٰ کو لگتا ہے، نوک لسان کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ثنایا علیٰ کو لگتا ہے، نوک لسان کا وہ حصہ جو ثنایا علیٰ کو لگتا ہے وہ نوک لسان کہلاتا ہے۔ اسی طرح سے نمبر 2 پہ ہے طرف لسان۔ طرف لسان، اب اس میں جو ہے زبان کا وہ حصہ جو دانتوں کو لگتا ہے، طرف لسان کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ دانتوں میں کون سے، کل ہم نے جو ہے دانتوں کا بھی جو پڑھا تھا، اس میں دانتوں میں کون سے رباعیات ہیں، اور دوسرے کون سے دانت تھے، انیاب۔ رباعیات اور انیاب۔ اب زبان کا وہ حصہ طرف اللسان کہلاتا ہے، جو رباعیات اور انیاب کو لگے وہ طرف اللسان کہلاتا ہے۔ اسی طرح سے نمبر 3 ہے اقصیٰ
تیسرا ہے حافہ لسان، حافہ لسان زبان کا وہ حصہ جو داڑھوں کو لگتا ہے حافہ لسان کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، جو داڑھوں کو، زبان کا وہ حصہ جو داڑھوں کو لگتا ہے۔ اب داڑھوں میں جو ہے ہم نے کون کون سی داڑھیں پڑھی تھی، جو دانتوں کا ہم نے نقشہ بیان کیا تھا، اس میں داڑھیں کون کون سی تھی؟ ایک تھی ضاحک، ایک تھی طاہن اور ایک تھی ناجز۔ اب زبان کا وہ حصہ جو ضاحک، طاہن، ناجز یعنی ان داڑھوں کو، ان تینوں داڑھوں کو لگتا ہے، اس کو حافہ لسان بولتے ہیں۔ اب حافہ لسان کو جو ہے مزید آگے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، حافہ لسان کو مزید 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 ادنیٰ حافہ، اور ادنیٰ حافہ جو ہے، اور نمبر 2 وسط حافہ، اور نمبر 3 اقصی حافہ۔ اب ادنیٰ حافہ جو ہے جب بھی ضاحک کو لگتا ہے، ٹھیک ہے، جو ہماری داڑھ ہے ضاحک، اور یہ کتنی داڑھیں ہیں ہماری، میں پچھلے درس میں بتا سکتے ہیں، اقصی حافہ۔ اب ادنیٰ حافہ جو ہے جب بھی ضاحک کو لگتا ہے، ٹھیک ہے، جو ہماری داڑھ ہے ضاحک، اور یہ کتنی داڑھیں ہیں ہماری، میں پچھلے درس میں بتا چکی تھی کہ 4 داڑھیں ہوتی ہیں ضاحک، ایک دائیں طرف، ایک بائیں طرف، اور اسی طرح نیچے بھی دائیں بائیں طرف، ٹوٹل ہماری تعداد ان کی 4 ہوتی ہے ضاحک، اور یہ جو ہے ہنستے ہوئے نظر آتی ہیں داڑھیں۔ تو جب بھی زبان کا حصہ جو ہے یہ ضاحک کو لگتا ہے، اس کو ادنیٰ حافہ بولا جاتا ہے، اور اسی طرح سے وسط حافہ جو ہے یہ طاہن، اور طاہن جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ ان کی تعداد جو ہے 12 ہے ٹوٹل، وہ جو میں نے بتائی تھی آپ کو 1 2 3 3 جو ہے ایک سائڈ پہ دائیں طرف اور 3 بائیں سائڈ پہ، یعنی 6 اوپر 6 نیچے، 6 اوپر 6 نیچے، 12 ملا کے ان کی تعداد 12 ہوتی ہے، اور یہ جو ہے خوراک کو چبانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں داڑھیں، ٹھیک ہے۔ یہ جب وسط حافہ طاہن کو لگتا ہے، زبان کا حصہ طاہن کو لگتا ہے تو اس کو وسط حافہ بولتے ہیں، اور جب زبان کا حصہ ضاحک داڑھوں کو لگتا ہے تو ادنیٰ حافہ کہلاتا ہے، اور جب طاہن داڑھوں کو لگتا ہے تو وسط حافہ، اور جب ناجس داڑھوں کو لگتا ہے، ناجس بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں، عقل داڑھ کو کہتے ہیں، اور ان کی تعداد بھی جو ہے 4 ہوتی ہے، عقل داڑھ ہوتی ہے، یہ ان کو اقصی حافہ کہا جاتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگلی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی ایک اگلے درس کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔